اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کے نور کی بات کی. اللہ کے نور جس کی مثال کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے اس پر کوئی تفسیر نہیں کی ہے. پھر ہم نے مثل نوری ہی کی ضمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے سمجھا، یعنی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی ایک طاق کی سی ہے، اور مشکات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور مصباح سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے. وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے. اور پھر اس فانوس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف شفاف ہے، چمکتا دل ہے. وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو علم نبوت یعنی قرآن و سنت سے روشن کیا جاتا ہے، جو ہر طرح کے تعصب سے پاک ہے، لا شرقیت ولا غربیہ. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ماحول تھے. جب تک آپ کو ایک سازگار ماحول نہیں ملا تھا، یعنی مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سازگار ماحول نہیں تھا، تب بھی آپ خیر اور ہدایت کو عام کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی ماحول ملا، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو نور علی نور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دوسرے نور جمع ہو گئے، دین کو سربلندی ملی، اسلام کو ترقی ملی، لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے، مسلمان ہونے لگے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. مثل نوری ہی یعنی ہم نے مومن کے نور ہدایت کے اعتبار سے بھی اس مثال کو سمجھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کے نور ہدایت کی مثال ایک طاق کی سی ہے، اور مشکات سے مراد مومن کا سینہ ہے. اس طاق میں ایک چراغ ہے، اور مصباح سے مراد مومن کا نور ہدایت ہے یا پھر نور بصیرت ہے جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ چراغ فانوس میں ہے. اور زجاجہ سے مراد مومن کا دل ہے. تو یہ نور ہدایت مومن کے دل میں ہے. مومن کا دل صاف شفاف ہے، جیسے کہ چمکتا ہوا تارا. وہ چراغ یعنی نور ہدایت ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو زیتون سے مراد 4 بتائی تھی: قرآن و سنت اور شریعت، علم اور ایمان، فطری رہنمائی اور عقل سلیم. مومن کا نور ہدایت ان سب سے روشن کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے چھوا نہ ہو، یعنی مومن اپنے آپ میں ماحول ہے. ماحول نہ ملے تو بھی اپنے اندر کے نور سے خیر اور ہدایت کو عام کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ماحول مل جاتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، صاحب خیر بن جاتا ہے، خیر اور ہدایت کو زیادہ پھیلانے والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جس میں ہدایت کی تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال سے ہمیں سمجھایا تاکہ ہم اس نور کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ نور نظر نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بہترین مثال دی، کیونکہ اس طرح کی جو قندیلیں ہوتی ہیں جس میں چراغ جل رہا ہوتا ہے، یہ ہم میں سے ہر کسی نے دیکھی ہوئی ہے. آج بھی اگر کوئی اس طرح کی قندیل کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، مثال موجود ہے. تو جو نظر نہیں آتا اس کو کس سے سمجھایا گیا؟ اس سے جو نظر آتا ہے. میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ رہی تھی، وہ ریاض الصالحین پڑھا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے نماز کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک بات بہت خوبصورت کہی. وہ یہ کہ نماز بندے کے دل، اس کے چہرے پر اور اس کی قبر میں نور کا باعث ہے. چونکہ ہم آیت نور پڑھ رہے ہیں اور مومن کے نور کی بھی بات ہو رہی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات یہاں بہت مناسب ہے کہ آپ کو بتائی جائے. کیا بتایا کہ نماز بندے کے دل، اس کے چہرے پر
اور اس کی قبر میں نور کا باعث ہے. اس وجہ سے تم بہت سے لوگوں کے چہروں پر نور دیکھتے ہوگے. اس کا سب سے بڑا سبب نماز اور نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. چہروں کے نور کی فکر کرنی ہے اور اس کی دعا بھی کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو صبح صبح ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، سب سے پہلے جو نور مانگا گیا وہ کہاں کے لیے مانگا گیا؟ دل کے لیے. کیونکہ اگر دل منور ہے نا آپ کی پوری زندگی منور ہو جائے گی. دل کا منور ہونا بہت ضروری ہے، پر نور ہونا بہت ضروری ہے. مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک صاف اور روشن، دوسرا غلاف دار اور بندھا ہوا، تیسرا الٹا اور اوندا، چوتھا پھرا ہوا یعنی الٹا سیدھا، پھرتا رہتا ہے، بار بار چینج ہوتا رہتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی. فرمایا پہلا دل مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے. پہلا دل کون سا تھا؟ صاف اور روشن. ٹھیک ہے. فرمایا دوسرا دل کافر کا ہے کیونکہ دوسرا دل غلاف دار اور بندھا ہوا تھا. فرمایا یہ کافر کا دل ہے. پھر فرمایا تیسرا دل منافق کا ہے کہ اس نے جانا اور پھر انجان ہو گیا. الٹا اور اوندھا یہ کس کا دل ہے؟ منافق کا دل ہے. پھر فرمایا چوتھا دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق ہے. ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے، نفاق بھی ہے. ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے، اچھا پانی اس کو بڑھا دیتا ہے. اور اس میں نفاق پھوڑے کی طرح ہے کہ خون پیپ اسے ابھار دیتا ہے. آپ کو پتا ہے نا پھوڑا بھر جاتا ہے نا خون اور پیپ سے. ان میں سے جو غالب آ گیا دل پر چھا جاتا ہے. اگر وہ ترکاری جب اس کو اچھا پانی ملا وہ بڑھ گئی تو وہ بندہ کس میں بڑھ جائے گا؟ ایمان میں بڑھ جائے گا. لیکن اگر وہ پھوڑا بڑھ گیا جس میں پیپ اور خون ہے، جو چیز بھی غالب آئے گی وہ دل پر چھا جائے گی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں 4 دلوں کی بات ہوئی. ایک 100% مومن کا دل، دوسرا 100% کافر کا دل، تیسرا 100% منافق کا دل. جو چوتھا دل ہے نا یہ بڑا خطرناک دل ہے. اس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے. اب جو چیز زیادہ ہو جائے گی نا وہ دل پر غالب آ جائے گی. اور ایسے کئی موقع اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں دیتا ہے کہ جب ہم ایمان کو فوقیت دے دیتے ہیں تو ہمارا دل ایمان سے بھر جاتا ہے. اور کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جس میں ہم منافقتیں کر جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل پر منافقت چھا جاتی ہے. یہ جو بات ہم نے یہاں پڑھی تھی کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، مومن کے اعتبار سے جو ہم نے تفسیر پڑھی اس میں یہ بات کہی گئی کہ مومن اپنے آپ میں ماحول ہوتا ہے. جب ہمیں ماحول نہیں ملتا، اس پر میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں. جب ہمیں ماحول نہیں ملتا، ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ مومن اپنے آپ میں ماحول ہوتا ہے، وہ اپنا ماحول خود بناتا ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اندر کا نور بجھا دیتے ہیں، خود کو مجبور کر دیتے ہیں. جب اس سٹیپ سے ہم نیچے آ جاتے ہیں تو کیسے نور بنیں گے؟ ہم تو خود بجھ گئے ہیں، ہم پھر کیسے نور بنیں گے؟ تو ہم سب کو اپنے اندر کا نور بڑھاتے رہنا ہے اور پھر ہمیں نور پر نور بننا ہے. یعنی جیسے ہی پھر ہمیں سازگار ماحول ملے ہم اور چمکیں اور اپنی روشنی کو بڑھائیں. سارے خوف اور سارے غم کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. یاد رکھیے گا میری بات، اگر ہم نے اپنے آپ میں ماحول بننا سیکھ لیا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں ماحول ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بہت ساری ینگسٹرز، بچیاں جب شادی ہو جاتی ہے، ایک قرآن کے ماحول میں تھی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، پھر شادی ہونے کے بعد ان کے سسرال کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے، ان کو ماحول نہیں ملتا تو وہ اپنے اندر کے نور کو بھی بجھا دیتے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے آپ میں نور ہوتی، کیونکہ مومن کے اندر جو نور ہدایت ہے وہ اس کو متحرک رکھتا ہے، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے.
میری ایک بہت پیاری اسٹاف ممبر، پہلے تو وہ میری اسٹوڈنٹ رہیں، پھر اسٹاف ممبر بھی بنی، پھر ان کی شادی ہو گئی. ماشاءاللہ دن رات دین کا کام کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، یہی ان کی ایکٹیویٹی تھی. لیکن جب وہ سسرال چلی گئیں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، بالکل ہی مختلف ماحول. جب وہ وہاں گئیں تو کچھ ماہ تک تو وہ باقاعدہ پریشان ہو گئی تھی. یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ میں ماحول بننا، آپ کو پتہ بہت مشکل ہے. مکی دور آسان تھا؟ نہیں تھا نا. تو جس بھی مومن کو مکی دور ملتا ہے نا، وہ آسان نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو کھینچ کر رکھتی، اپنے آپ میں ماحول بنی ہوئی تھی. اس میں obviously اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، نہ مدرسے جانے کا، نہ دین کا کام کرنے کا، نہ کچھ سیکھنے کا. اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا خود گھر میں، اپنے آپ میں ماحول بنی. جیسے ہی اس کا قرآن پاک مکمل ہوا، بلکہ ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ قریب کی جو مسجد تھی قرآن و سنہ پر، وہاں سے اس کو آفر آئی کہ آپ یہاں آ کر قرآن پڑھیں. اور وہ دن اس کے لیے بڑا خوشی کا دن تھا. وہاں جا کر اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا. ماشاءاللہ وہاں کی اب یہ سینئر ٹیچر ہے الحمدللہ. مجھے کہتی ہے کہ اس وقت اگر اللہ نے مجھے نہیں سنبھالا ہوتا نا، کیونکہ یہ جو آخر میں بات آتی ہے نا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہی ہے جو نیکی کی توفیق دیتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے. لیکن کب سنبھالے گا؟ جب ہمارے اندر طلب ہوگی. اس کے اندر طلب تھی، اس کے اندر تڑپ تھی. ماشاءاللہ آج وہ پڑھا رہی ہے ایک مسجد میں، قرآن پاک بھی حفظ ہو گیا ماشاءاللہ. پھر اس کی زندگی میں ایک ایسی آزمائش آئی تھی کہ اس کی میموری لاسٹ ہو گئی تھی. جو اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا تو کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو گئیں، کچھ ایسی میڈیکل مسٹیکس ہو گئیں ڈاکٹر سے کہ اس کی میموری لاسٹ ہو گئی. اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہا. اس کی شادی اس کو یاد نہیں رہی، اس کو اس کے ہسبینڈ یاد نہیں رہے. جو بچہ پیدا ہوا اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ میں یہاں کیوں. مجھے یہ فکر ہو رہی تھی، اس وقت اس کے 18 پارے مکمل ہو گئے تھے. مجھے یہ فکر تھی یا اللہ قرآن پاک بھی یہ تو بھول گئی ہوگی. اتنی فکر تھی اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص کرم ہوا کہ ود ان اے ڈیز اس کی میموری ریکال ہوئی. اور جب میں اس سے ملنے گئی تھی سب سے پہلے اس نے مجھے پہچانا تھا. میں نے اس کو کہا آپ مجھے پہچان رہی ہیں میں کون ہوں؟ اس کہا ہاں آپ باجی ہیں. اور میرے ساتھ زیب تھی. تو میں نے کہا آپ پہچان رہی ہیں کون ہے؟ کہا یہ زیب باجی ہیں. اس کو ریکال ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. اور اب ماشاءاللہ وہ پڑھا بھی رہی ہے، اس کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے آپ میں ماحول نہیں بنتے، پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بلیم کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اس ماحول میں ڈال دیا نا، ہم پریکٹس نہیں کر پا رہے. تو ایسا نہیں ہے. مومن تو اپنے آپ میں نور ہوتا ہے. وقت آتا ہے بیچ میں ایسا جس میں آزمائش ہوتی ہے، آپ کے نور کو ہوائیں بجھانے کی کوشش کریں گی. جیسے ایک دیے کو آپ تیز ہوا میں رکھ دیں، کیسے اس کا شعلہ ٹمٹمانے لگتا ہے. لیکن اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے. میری ایک اور اسٹاف ممبر ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت کنٹریبیوشن ان کا اس مدرسے میں. اور جب میں اپنی اسٹڈیز کر رہی تھی تو ان کا بھی قرآن پڑھنے کا بہت دل کرتا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں تھی. وہ ایک اسکول میں ٹیچر بھی تھی. تو جب میں پڑھنے جاتی تھی تو کئی بار وہ میرے ساتھ مدرسے آتی تھیں. جب میرا ایڈوانس کورس شروع ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میری اسٹوڈنٹ بھی اور پھر میری اسٹاف بھی بنی. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور زاروں قطار رو رہی تھیں کیونکہ ان کے پاس وہ ماحول نہیں تھا، وہ اپرچونیٹیز نہیں تھی قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن ان کا دل چاہتا تھا، لیکن وہ اتنی جکڑی ہوئی تھیں اپنی ذمہ داریوں کے بیسس پر. جاب کرنا بھی ضروری تھی. بہت رو رہی تھی اس دن. میں نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں، اس وقت آپ دعا کریں، اللہ آپ کو ضرور ایکسس دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور موقع دے گا. انہوں نے وہاں اتنی دعا کی الحمدللہ. اور جو نیا بیچ شروع ہوا نا الہدا میں، انہوں نے وہاں ایڈمیشن لیا الحمدللہ.
1 سال میں کورس کو مکمل کیا، بہت احسن طریقے سے، بہت محنت کے ساتھ مجھے ری جوائن کیا دوبارہ سے یہاں پر، اور الحمدللہ کئی سال نور القرآن کو دی الحمدللہ. آج بھی وہ ہمارے مدرسے میں ایسے ہی یاد کی جاتی ہیں کہ جیسے کوئی حسین یاد ہو. ان کی قربانیوں کو، ان کے کام کو ہم فراموش نہیں کر سکتے الحمدللہ. پھر ان کی شادی ہو گئی. اتنی ایکٹیو لڑکی جس کو صبح شام دین کا کام کرنے کی عادت، قرآن پڑھنا پڑھانا، بس یہی کام، سارا دن یہی ایکٹیویٹی. شادی ہو گئی، مدرسے سے دور چلی گئی، ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں، سیلف موٹیویٹڈ رہی، اپنے آپ میں ماحول بنی رہی. اور آج ماشاءاللہ ان کے گھر میں کلاس ہوتی ہے اور وہ تفسیر بھی کرواتی ہیں الحمدللہ، اور تجوید بھی پڑھاتی ہیں. انہوں نے پھر چھوٹے بچوں کی کلاس سے مدرسہ شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے گھر سے بڑا گھر دیا الحمدللہ، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی دی الحمدللہ، بہترین شوہر اللہ نے عطا کیا الحمدللہ، اولاد عطا کی الحمدللہ. لیکن مشکل وقت ضرور تھا، ایک ٹف ٹائم تھا ان کے اوپر. ایسے میں بہت سارے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے دین کی اتنی خدمت کرتے ہیں، تو نے ہمیں کیا دیا، نعوذ باللہ کہنے لگتے ہیں لوگ. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کو اگر فتنہ چھو بھی جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ کوالٹیز اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فتنے سے باہر نکل آتا ہے، اللہ اس کو سیکیور کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا نور عطا کرے. اللہ نے تو ایک ایگزامپل دی ہے ہمیں سمجھانے کے، لیکن عقل مندوں کو اشارہ ہی کافی ہے. ہم سب نے اپنے نور کو بجھانا نہیں ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ سارے غموں کا ازالہ ہوگا، سارے خوف نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، دنیا کے بھی اور آخرت کی بھی. جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کیا صفت بتائی جاتی ہے قرآن پاک میں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لیکن یہ کیسے نصیب ہوگا؟ obviously مجھے اور آپ کو اپنے نور کو مینٹین کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمان اور زمین کا نور. اور اگر اللہ ہمیں اپنے نور میں سے نور عطا کرے تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اگر اللہ اپنی لائٹ میں سے ہمیں لائٹ نصیب کرے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. اسی لیے یہ وہ آیت ہے کہ جو دل پر بہت اثر کرتی ہے. جس نے بھی اس کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا ہے، اس کے ایک ایک حصے کو سمجھا ہے، اس مثال کو ایبزارب کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کے قدم قدم پر اس کی رہنمائی ہوگی، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کو نور عطا کرے گا. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو نور لینا ہی نہ چاہے تو اللہ زبردستی نہیں کرتا. آپ کے اندر تھوڑا سا نور ہوگا تو اللہ اس کو بھڑکا دے گا، زیادہ کر دے گا، کیونکہ اللہ بہترین قدردان ہے. لیکن اگر آپ اپنے نور کو بجھا دیں پھر اللہ آپ کو ورث نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو خالق کے کائنات ہے نا، ہمیں اس کے پاس جانا ہے، پھر وہ ہمارے پاس چل کر آئے گا. ہمیں اس کے پاس جانا نہ چاہیں اور ہم کہیں کہ اللہ کو ہدایت دینی ہوگی تو دے دے گا. ایسے بھی کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے مجھے بھی دے دے گا. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ مجھے ہدایت ملے تو میں کیا کر سکتی ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میں. تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے. چہروں کے نور کی بہت فکر کرنی ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لکس ہے نا ہمارے، یہ خوبصورتی تو اللہ نے دی، یہ تو ایک وقت آئے گا مان پڑ جائے گی، لیکن جو چہروں کا نور ہے نا یہ تو باقی رہے گا. وہ نور اللہ ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والے علماء ہوتے ہیں، جب وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر کیسا نور ہوتا ہے. وہ تو ڈیڈ باڈی ہے، اب ویسے بھی مردہ جسم تو بے رونق ہو جاتے ہیں، لیکن چہروں پر اتنا نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے. قبریں کتنی ویران ہوتی ہیں، قبروں کے اندر کتنا اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، لیکن ان قبروں کو منور بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ اس نور کو سنبھال کے رکھیں، جو نور ہدایت ہے نا، اس کو سنبھال کے رکھیں. انشاءاللہ تعالی
زندگی بھی پر نور ہوگی، قبر بھی پر نور ہوگی، قیامت کے دن بھی نور ملے گا. پڑھ چکے ہیں نا پیچھے کہ کل قیامت کے دن پولیس صراط پر اندھیرا کر دیا جائے گا اور مومن اپنے نور سے اس کو پار کرے گا. جتنا زیادہ آپ کے پاس نور ہوگا اتنی زیادہ آپ کی سپیڈ ہوگی. کچھ مومنین تو ایسے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پولیس صراط کو پار کر لیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو پورے شعور کے ساتھ دعا مانگنی ہے. اللہ ہمارے چہروں کو منور کرے، اللہ ہمارے دل کو منور کرے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی نور عطا کرے. ہم تو پتہ نہیں کتنے خطاکار ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہوتی. اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایمان کا نور برقرار رکھے. اور کبھی کبھی تو دل اتنا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ جو فتنوں کا دور ہے، چونکہ قیامت قریب ہے نا، فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، یہ نور ہم سے کبھی نہ چھینے. اللہ تعالی جو قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا، الحمدللہ، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کبھی کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ کام نہ دیا ہوتا تو جانے ہم کیا کر رہے ہوتے، پتہ نہیں ہم کن گمراہیوں میں بھٹک رہے ہوتے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، ایک ماحول بھی دے دیا. الحمدللہ آپ کو ماحول ملا ہوا ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ماحول نہیں ملا ہوا. تو آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے، آپ کا نور کیسا ہونا چاہیے؟ نور علی نور ہونا چاہیے. آپ تو نصیب دار ہیں بہت، ماشاءاللہ. اللہ نے پتہ نہیں ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کر بٹھا دیا. الحمدللہ کہاں کہاں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے کا تہیا کر چکے تھے، اللہ نے ہمیں وہاں سے اٹھا کے ایک بہترین ماحول عطا کر دیا. الحمدللہ. اور کتنے لوگوں کی ایفرٹس ہیں اس کے پیچھے، اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں. اور پھر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں نا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روئے روئے سے واقف ہے، اللہ ہماری نس نس سے واقف ہے. اس کو پتہ ہے ہماری کیا نیت ہے، کیا ہمارے اعمال ہیں، کیا ہماری نیکیاں ہیں، کیا ہمارے گناہ ہیں. کتنی نیکیاں ہم پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی دکھاوے پر مبنی کرتے ہیں، کتنی برائیاں نادانی پر مبنی کرتے ہیں، اور کتنی غلطیاں جان بوجھ کے کرتے ہیں. سب کچھ جانتا ہے. اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنے نور سے نوازے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ہی خوبصورت سورت سورہ نور، اور اس میں بہت ہی خوبصورت آیت نور. ایک اور تلاوت اس کی سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. چلیں دعائے نور بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا
خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.